آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، کہہ رہا ہے ہر شیعہ آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، ہل گیا روزہ نبی کا، ہل گئی قبر نبی، رہ گیا غم سے لرز کر مرقد شبیر بھی، جس گھڑی ڈھایا گیا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، نجدیوں کو ظلم ڈھائے ایک زمانہ ہو گیا، روضہ زہرا گرائے ایک زمانہ ہو گیا، اب تلک نہ بن سکا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، روضہ زہرا کو ظالم کر رہے تھے جب شہید، رو رہے تھے خون کے آنسو کربلا کے سب شہید، کہہ رہے تھے انبیاء آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، مادر صبت نبی کی بے سہارا ہے لحد، زوجہ والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، صلوات محمد. حضرات، خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں وہ خیر البریہ، یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے. عزیزوں، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں تو تواتر کے ساتھ تحریر کیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے جید عالم ملا صالح کشفی الحنفی نے اپنی کتاب، یہ یوں کہا جائے کہ مشہور زمانہ تصنیف کوکب دری میں یہ تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بھری ہوئی مسجد میں
مولا کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا علی آپ خیر البریہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تحریر کیا کہ انس ابن مالک یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اصحاب رسول کے درمیان یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان مولا متقیان تشریف لاتے تھے تو انصار و مہاجرین یک زبان ہو کے یہ کہتے تھے کہ جا خیر البریہ، یعنی ہمارے درمیان خیر البریہ آ گیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ خیر البریہ سے مراد مولا کائنات اور ان کے گھر والے ہیں، اور اصحاب رسول کا بھی اس بات پر اجماع تھا کہ ہم میں کوئی شخص یا اس کا خاندان خیر البریہ نہیں ہے بلکہ مولا کائنات اور ان کے افراد خانہ خیر البریہ. عزیزو، ان تین مجالس میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے. دیکھیے، جہاں تک فضائل آل محمد کا سوال ہے تو اکثر لوگ اپنی تقاریر میں، اپنی تفاسیر میں اہل بیت اطہار کے فضائل بیان بھی کرتے ہیں اور سپرد قلم بھی کرتے ہیں. یعنی تقریروں میں بھی فضائل بیان کرتے ہیں اور تحریروں میں بھی فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں. اور جب کوئی غیر اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے تو ہم فطری طور پر خوش ہو جاتے ہیں، اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایک روحانی تعلق اہل بیت اطہار سے ہے. لہذا اگر کوئی غیر بیان کرتا ہے تو ہم اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزوں، میں ایک بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنا اور ہے اور اہل بیت کی معرفت رکھنا اور ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد اہل بیت کی معرفت رکھنا اور ہے. دیکھیں عزیزوں، میں ان تین مجلسوں میں آپ کے سامنے کچھ الگ رخ سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جن میں پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیر کی معرفت رکھنے کے لیے شر کا پہچاننا ضروری. آپ نے غور فرمایا یا نہیں غور فرمایا کہ خیر کی معرفت رکھنے کے لیے شر کا پہچاننا ضروری ہے. حق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے باطل کو پہچاننا ضروری ہے. ایمان کی معرفت رکھنے کے لیے کفر کو پہچاننا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص شر کو نہیں پہچانتا تو وہ حق معرفت ادا نہیں کر سکتا خیر کے لیے. اگر کوئی شخص باطل کو نہیں پہچانتا تو وہ حق کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص کفر کو نہیں پہچانتا تو وہ ایمان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. یہ عزیزوں بالکل کلیہ ہے. اس لیے کہ تمام علماء آئیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تمام علماء، وہ چاہے منطق کے سلسلے کے ہوں یا وہ فلسفے سے وابستہ ہوں یا علم کلام کے ماہرین ہوں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. دیکھیں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. یہ میں بات آپ کے سامنے صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہ معلوم کتنے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی مولا علی کو نہیں مانتے بلکہ ہم بھی مولا علی کو مانتے ہیں. آپ ہی بی بی فاطمہ زہرا کو نہیں مانتے، ہم بھی بی بی فاطمہ زہرا کو مانتے ہیں. آپ ہی امام حسن اور امام حسین کو نہیں مانتے، ہم بھی امام حسن اور امام حسین کو مانتے ہیں. اور ہم کبھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہمارے درمیان ایسے لوگ کہ جن کا مطالعہ قلیل ہوتا ہے یا نہیں کے برابر ہوتا ہے، یا جو رسماً مجالس پہ شرکت کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی کوئی کیا فضائل بیان کرے گا جیسے وہ فضائل بیان کر رہے تھے. لیکن یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ کسی کا فضائل اہل بیت بیان کرنا اور ہے اور اہل بیت کی معرفت رکھنا اور ہے. ایک صلوات پڑھنا پر محمد وآلہ محمد. سنیے حضور، اہل بیت کی معرفت رکھنا اور ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی.
دیکھیے عزیزوں، میں بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص جناب آدم کی معرفت رکھنا چاہتا ہے تو ابلیس کا پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ابلیس کو نہ پہچانے گا اس وقت تک آدم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا اگر اجازت ہو تو میں جملے بدل کے عرض کر دوں تاکہ آپ کو بھی لطف آ جائے کہ جناب آدم کے علم کی معرفت کے لیے ابلیس کے کفر کا جاننا ضروری ہے۔ کیا سننا ہے یہاں؟ آپ نے غور فرمایا، اگر ہم جناب آدم کے علم کے قائل ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ابلیس کافر تھا۔ اگر ہم جناب نوح کو صاحب سفینہ سمجھتے ہیں تو نوح کے بیٹے کو نااہل ماننا پڑے گا۔ اگر ہم ابراہیم کو خلیل اللہ سمجھتے ہیں تو نمرود کو عدو اللہ ماننا پڑے گا۔ اگر ہم موسیٰ کو کلیم سمجھتے ہیں تو ہمیں فرعون کو لعین ماننا پڑے گا۔ اگر ہم جناب عیسیٰ کو مسیحا سمجھتے ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ، تو ان کی امت کو ایمان کے معاملے میں مردہ ماننا پڑے گا۔ اگر ہم محمد کو صادق اور امین مانتے ہیں تو پھر ابو جہل اور ابو سفیان اور ابو لہب کو جھوٹا اور خائن ماننا پڑے گا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے تو پھر صفین و جمل میں علی کے مقابلے پہ آنے والوں کو باطل پر ماننا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سنیے حضور، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہی باریک سا فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے درمیان۔ آپ پڑھیے عزیزوں، بہت مشہور زمانہ کتاب ہے، بہت مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، محدث دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ میں بھی انہوں نے تحریر کیا ہے، بہرحال کچھ لوگوں کو کچھ لکھنا پڑ گیا، انہوں نے تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، جس طرح سے میں تنزیل قرآن پر جہاد کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ کو تعویل قرآن پر جہاد کرنا ہوگا۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ جس طرح سے میں تنزیل قرآن پر جہاد کر رہا ہوں ایسے ہی آپ کو تعویل قرآن پر جہاد کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بڑا عجیب سا جملہ لکھا، دیکھیں میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، شعراء کرام بیٹھے ہیں، ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے اکن بھائی بیٹھے ہیں، دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ جملے کو محسوس کریں گے کہ انہوں نے لکھا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی یہی ہے۔ کیا مذہب ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی یہی ہے۔ کیا مذہب ہے؟ کہ ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی حق پر تھے۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی بھی حق پر تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم شیعہ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ علی حق پر تھے، اب آپ مجھے بتائیے کہ اس مسئلے میں آپ میں اور آپ کے غیروں میں کیا فرق رہا؟ آپ بھی کہتے ہیں مولا علی حق پر تھے اور وہ بھی کہتے ہیں مولا علی حق پر تھے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں جنگ جمل میں علی حق پر تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں علی جنگ جمل میں حق پر تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ میں اور ان میں کچھ فرق ہونا چاہیے یا نہیں فرق ہونا چاہیے؟ اب وہ فرق اگلے جملے سے نمایاں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی یہی ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی حق پر تھے اور علی کے مقابلے پر آنے والے، اب کوئی شیعہ لکھتا تو لکھتا باطل پر تھے، لیکن وہاں چونکہ دل میں ایک سافٹ کارنر ہے لہذا انہوں نے لکھا کہ علی کے مقابلہ، سنیے گا، علی کے مقابلے پر آنے والے خطا پر تھے، غلطی پر تھے، اس لیے کہ وہ قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی کر گئے۔ ایک صلوات محمد وآل قرآن پہ بھائی، ایک صلوات اور پڑھا محمد وآل قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی کر گئے۔ کچھ غور کر رہے ہیں؟ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، وہ قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی کر گئے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ کہ مولا علی حق پر تھے، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے، لیکن جب دوسرا مسئلہ آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لیکن علی کے مقابلے پر آنے والے خطا پر تھے، غلطی پر تھے، وہ بیچارے۔ کیا سنا ہے آپ؟
خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، وہ بیچارے قرآن کے معنی نہ سمجھ سکے، لہذا ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اور اجتہادی غلطی پر بھی اللہ ایک اجر عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ بھائی فرق یہی ہے نا کہ علی کو حق پر تو آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں غلطی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ بیچارے تھے، ہم کہتے ہیں قابل لعنت ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد، صلوات کیا دل تو مسئلہ ہے نا، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اور بجے عزیزان تو بہرحال میں اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں، بہت زیادہ دیر آج مجھے آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، اور انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں بھی تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لیکن آج میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ بھئی جس طرح سے اگر آدم کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ابلیس سے نفرت کرنا پڑے گی۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے علم عطا کیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ ابلیس گمراہ تھا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نوح صاحب سفینہ تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ پسر نوح نااہل تھا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نمرود عدو اللہ تھا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ فرعون کاذب تھا، خائن تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ روح اللہ تھے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی امت عقیدے کے مسئلے میں مردہ تھی۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد صادق اور امین تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ محمد کے دشمن خائن تھے، جھوٹے تھے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ علی حق پر تھے تو ماننا پڑے گا کہ جنگ جمل اور صفین میں علی کے مقابلے پر آنے والا اور آنے والی کیا سنایا باطل پر تھے۔ اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا صدیقہ تھی تو یہ ماننا پڑے گا کہ بی بی کو جھٹلانے والا خود جھوٹا تھا۔ صلوات پر محمد وآل محمد، یہ ماننا پڑے گا۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے عزیزوں، ایک موضوع بڑا نازک سا ہے، لیکن کسی وجہ سے میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، کبھی اور اس وجہ سے بھی نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر میں نے باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا ہے، اور میں انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو آپ کے سامنے اس کروں گا۔ اور عزیزوں وہ موضوع یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں بی بی فاطمہ زہرا کی تعریف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مولا علی کی عداوت پہ بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد۔ اس کی بہت سی دلیلیں اور بہت سی باتیں میرے پاس ہیں، میں کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مثلا اس وقت آپ کے سامنے اشارتاً عرض کر دوں کہ مروان نے بھرے ہوئے بازار میں امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ رسول کی بیٹی کے بیٹے نہ ہوتے تو آپ کیا تھے۔ دیکھیے یہ رخ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ ایک یہ بھی رخ ہے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس بازار میں مولا کائنات کے فضائل بیان کیے۔ ایک صلوات پر ہمارے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال وہ مسئلہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر بی بی فاطمہ زہرا کو ہم صدیقہ مانتے ہیں تو پھر بی بی فاطمہ زہرا کو جھٹلانے والے پسر ابی قحافہ کو جھوٹا ماننا پڑے گا، جھوٹا ماننا پڑے گا۔ اب عزیزوں یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، آپ غور کر رہے ہیں، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی کہ قلم سے بی بی فاطمہ زہرا کی مدح بھی کی جائے اور پسر ابی قحافہ کو افضل الناس بھی لکھا جائے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد، مذہبی اور یہ کہا جائے کہ صاحب رسول اللہ کے بعد وہ سب سے افضل تھے۔ کیوں سب سے افضل تھے؟ کیوں سب سے افضل تھے؟ دیکھیے عزیزوں، میں قطعی موضوع سے الگ نہیں، یہ بات عرض کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا
تو یزید کا تذکرہ بھی کیا جائے گا. کیا سن رہے ہیں؟ اسی طرح سے جب بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہوگا تو پسر ابی قحافہ کا تذکرہ ضروری ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا اپنا حق لینے کے لیے گئی تو جس نے انکار کیا اس کی حیثیت کیا تھی, اس کی حقیقت کیا تھی. یہاں پر بھی کچھ لوگ بڑی پالیسی سے کام لیتے ہیں اور کچھ ایسا تاثر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ کچھ بہت سیدھا سادہ آدمی تھا اور خلیفہ دوم نے اس کو بہکا دیا تھا, ورنہ یہ خود ایسا نہیں تھا, وہاں کوئی کسی سے کم نہیں تھا. صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآلہ محمد. دیکھیے اللہ جانے زمانے کا اثر ہے یا لوگوں کا روب طاری ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے دھیرے دھیرے یہ ساری باتیں ممبر سے غائب ہوتی جا رہی ہیں. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآلہ محمد. وہ توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں خلیفہ اول کے سلسلے میں, اور ایک عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے, قبل اس کو آپ غور کریں کہ خلیفہ اول کو جو خلیفہ بنایا گیا سقیفہ بنی ساعدہ میں, تو وہاں پر بنیاد ہی یہ رکھی گئی. بہت توجہ, آئیے نا سب آگے ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ. وہاں پر اجماع اور یہ جو کچھ ہوا تو اس کی بنیاد ہی یہ رکھی گئی کہ چونکہ رسول اللہ نے کسی کے بارے میں وصیت نہیں کی تھی, لہذا لوگوں کو اجماع کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اور لوگوں نے اجماع کے ذریعے ان کو خلیفہ بنا لیا. اور نہ کوئی رسول اللہ کی نص تھی, نہ رسول اللہ نے فرمایا تھا, اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت موجود تھی, لہذا لوگوں نے ان کو سب سے افضل سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو سنا آپ, لوگوں نے ان کو سب سے افضل سمجھ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. دیکھیے عزیزو, یہ صرف میثم زیدی کا مزاج نہیں ہے. بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا, خدا کے لیے کچھ مطالعہ کیجئے تو بہت سے راز جو ہیں وہ آپ کو منکشف ہو جائیں گے. کتاب کا نام ہے سلیم ابن قیس ہلالی, مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. سنیے قبلہ, میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کسی نے مولا کائنات کے سامنے خلیفہ ثالث کو شہید کہہ دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی نے مولا علی کے سامنے خلیفہ ثالث کو شہید کہہ دیا. میں کہا صاحب وہ شہید ہو گیا. تو مولا علی نے پوچھا کہ یہ شہید کیسے ہو گیا؟ کیا سن رہے ہیں؟ قسم خدا کی میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو کتاب میں دکھا سکتا ہوں. میرے مولا نے پوچھا کہ یہ شہید کیسے ہو گیا بھائی؟ کہا کیوں؟ کہا بھائی وہ تو ہلاک ہو گیا. اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا, وہ شہید کیسے ہو گیا؟ کہ یار لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. کہ کیوں قتل کر دیا؟ لوگ کیا چاہتے تھے؟ کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں, لیکن انہوں نے خلافت کی قمیض کو اپنے بدن سے اتارنا گوارا نہیں کیا اور شہید ہو گئے. ایک مرتبہ میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ان کی خلافت کے لیے قرآن کی کوئی نص موجود تھی؟ کیا سننا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. کیا ان کی خلافت, قبل سنیے گا, یہ میرے مولا کا مناظرہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کہ کیا ان کی خلافت کے لیے قرآن کی کوئی نص موجود تھی؟ کہ نہیں تھی. کہ کیا ان کی خلافت کے لیے رسول کا کوئی حکم تھا؟ کہ نہیں تھا. کہ سنو, جس چیز کے بارے میں قرآن میں صریح حکم موجود ہو وہ چیز واجب ہوتی ہے, جس چیز کے بارے میں رسول حکم دے وہ سنت ہوتی ہے. ایسی چیز کے لیے بیکار جان دے دی جو نہ ان پر واجب تھی نہ سنت تھی. صلوات محمد وآلہ. دیکھیے عزیزو, الحمدللہ ہم مجمع کو خیال کر کے کبھی پڑھتے نہیں, اس لیے مولا کرم سے بڑے بڑے مجمع ملتے ہیں, 4 آدمی بیٹھے ہوں تب بھی پڑھتے ہیں اور 10,000 آدمی بیٹھے ہوں تب بھی پڑھتے ہیں. تو بہرحال وہ بات ذہن میں نہیں ہے, لیکن جو نوجوان ان مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ مجالس منعقد کرتے ہیں, خداوند عالم ان کے حوصلوں میں اضافہ فرمائے, ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو حضرات تشریف لائیں, دور دور سے تشریف لائیں, خداوند عالم ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. لہٰذا میں آپ کے سامنے 1-2 بالکل نئی باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو. کہ دیکھیے عزیزوں, اس وقت یہ کہا گیا کہ رسول اللہ نے کسی کے لیے وصیت نہیں کی تھی اور قرآن کی کسی آیت میں بھی اشارہ نہیں ہے. لیکن اب جا کے ایک عرصہ گزرنے کے بعد, کئی 100 سال گزرنے کے بعد لوگوں کی سمجھ میں کچھ آیتیں بھی آ رہی ہیں
کیا سن رہے ہیں کہ ان آیتوں سے ان کی خلافت کے لیے استدلال ہو رہا ہے، اور کچھ حدیثیں بھی لوگ سنا رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کچھ حدیثیں بھی لوگ سنا رہے ہیں کہ ان حدیثوں سے ان کی خلافت پر استدلال ہوتا ہے. بھئی یہ ساری حدیثوں، ساری آیتیں جتنی لوگ ہم کو سنا رہے ہیں، حالانکہ ہر بات کا جواب ہمارے علماء دیتے رہتے ہیں، لیکن ان ساری آیتوں اور ساری حدیثیں جو آپ ہمیں سناتے ہیں ان کی خلافت کے استدلال کے لیے، ان ساری باتوں کو باطل کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک جواب ہے کہ اگر یہ ساری آیتیں اور یہ ساری حدیثیں ان کی خلافت پر استدلال کر رہی تھی تو سقیفہ بنی ساعدہ میں ان کو خود انہیں پیش کرنا چاہیے تھا. ارے بھائی صلوات تو برابر محمد وہاں خود پیش کرنا تھے، لیکن وہاں تو کوئی پیش نہیں کیا. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وہاں. چلیے عزیزوں، آج کی مجلس پہ کیونکہ بی بی کے سلسلے کی مجلس ہے، لہذا آج غاصب فدکی کا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے انشاءاللہ. کل اور آگے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. عزیزوں بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے کہ خلیفہ اول کی خلافت کے لیے جو چیز پیش کی جاتی ہے، سنیے. ایک حدیث، ایک آیت ہے جس کو بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، بڑی طولانی آیت ہے، لیکن کیونکہ آج خلیفہ اول تک گفتگو ہے لہذا میں وہیں تک اس آیت کو پڑھوں گا. اور وہ آیت کیا ہے کہ محمد رسول اللہ ہے والذین معہ، یعنی اس سے استدلال کیا جاتا ہے خلیفہ اول کی خلافت کے لیے. قبلہ کیا استدلال کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ کہ جو محمد کے ساتھ رہے، یعنی جن کو محمد کی معیت حاصل ہوئی. کیا حاصل ہوئی؟ معیت حاصل ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اردو تو نہ معلوم کہاں پہنچ گئی، ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اما انہیں کیا معیت حاصل ہوگی جو میت ہی میں شریک نہ ہوگی. صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ان کو معیت حاصل تھی. معیت کا مطلب کیا ہوا؟ معیت کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ یہ رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ رہے. اس میں آیت آگے اور اشد علی الکفار، یہ وہ آگے بہت سے ٹکڑے ہیں جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں، لیکن میں یہیں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا صاحب ان کی خلافت کے لیے دلیل یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ رہے. ہم نے کہا کہاں ساتھ رہے؟ کہاں ساتھ رہے؟ میں نے کہا صاحب بزم میں ساتھ رہے، سمجھ رہے ہیں آپ، صحبت میں رہے، مسجد میں آگے قریب میں بیٹھے، ڈیوڑی پہ آگے گھر کے قریب بیٹھے. لیکن عزیزوں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اہل لکھنؤ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، آفتاب مرثیہ خانی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات زبان کے جملے کی قدر نہ کریں گے تو کون زبان کی قدر کرے گا؟ کہ بھائی ساتھ رہنا فضیلت نہیں ہے، ساتھ دینا فضیلت ہے. صلوات علی محمد وآلہ. صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. ساتھ رہنا فضیلت نہیں. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآلہ. دیکھیں عزیزوں، ساتھ رہنا فضیلت نہیں ہے بلکہ ساتھ دینا فضیلت ہے. ان کا صاحب ساتھ رہے، کہاں ساتھ رہے؟ کہ بزم میں ساتھ رہے، مسجد میں ساتھ رہے، رسول اللہ کے قریب جا کے بیٹھے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ساتھ رہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جب کوئی مشکل وقت پڑا تو ساتھ دیا یا نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ساتھ دیا یا نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیت جو ہے وہ مسجد میں نہیں دیکھی جائے گی، جنگ احد میں دیکھی جائے گی کہ رسول اللہ کے ساتھ رہے یا نہیں رہے. اب اس پہ سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ صاحب جب رسول اللہ نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف تو یہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے. کیسے ساتھ ساتھ رہے؟ کہ صاحب جب رسول اللہ جا رہے تھے تو یہ رسول اللہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مکے سے مدینے تک لے کے آئے. حالانکہ عزیزوں تاریخ طبری میں صاف صاف تحریر ہے کہ یہ کندھے پر بٹھا کر مکے سے مدینے تک لانا 400 میل کا فاصلہ ہے.
یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں تھا، کندھے پر بٹھا کے مکے سے مدینے تک نہیں لائے، بلکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ طبری نے تحریر کیا ہے کہ جب رسول اللہ مکے سے مدینے کی طرف چلے، وہ ساری باتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں مجھے نہیں عرض کرنا ہے، تو یہ پیچھے پیچھے آئے اور 2 ناقے لے کے آئے، 2 ناقے لے کے آئے جی۔ ایک صلوات اور محمد آ رہے لیکن ہمارے دھانک صاحب چارباغ میں رہتے ہیں اس لیے ناکا یاد رہتا ہے۔ صلوات اور محمد وآل محمد، ایک صلوات اور محمد وآل محمد۔ میں سمجھتا ہوں ناکے کا بھی ناکے سے ایک تعلق ہے کہ ان کا سوئی کے ناکے سے ناکا نکل جائے گا۔ ایک صلوات اور محمد وآل محمد۔ تو بارہ یہ 2 ناکے لے کے 2 اونٹ لے کے آئے رسول اللہ کے پاس، اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا، اب یہ آگے آگے پیچھے پیچھے اور رسول اللہ آگے آگے، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ کوئی مشرک آ رہا ہے، وہ سارے نکات جو آپ سنتے رہتے ہیں مجھے نہیں عرض کرنا ہے، آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 2 ناقے ہیں، ایک کے اوپر آپ سوار ہو جائیں، ایک کے اوپر میں سوار ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دوسرے کے ناقے پر سوار نہیں ہوتا۔ میں دیکھیے عجیب و غریب جملہ ہے، آپ تبری میں جا کے دیکھیے، اگر ایسے ہی نہ ہو تو آگے مجھے ٹوک دیں کہ رسول نے فرمایا کہ میں دوسرے کے ناقے پر سوار نہیں ہوتا۔ اب آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا اگر میں جملہ کہوں کہ ایک وہ ہے کہ جس کے ناقے پر رسول سوار نہیں ہونا چاہتے، اور ایک وہ ہے جس کے بچوں کے لیے شبیہ مرکب بنے جا رہا ہے، جس کے بچوں کے لیے جس کے بچوں کے لیے شبیہ مرکب بنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ناقہ آپ لے لیجئے اور ایک ناقہ ہمارے لیے، ہم بیٹھ کے چلتے ہیں، ایک پر آپ بیٹھ جائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں دوسرے کے ناقے پر نہیں بیٹھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایک ناقہ آپ کو نظر کر رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل یہی جملے نہ ملیں، آپ غور فرما رہے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ انہوں نے کہا ہم ایک ناقہ آپ کو نظر کر رہے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ تم نظر تو کر رہے ہو مگر میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ تم نظر تو کر رہے ہو، سنیے گا، کہا تم نظر تو کر رہے ہو مگر میں قبول نہیں کر رہا ہوں۔ تم نظر کر رہے ہو مگر میں قبول نہیں کر رہا ہوں۔ آج لوگ نظر و نیاز کے قائل نہیں، آئے ڈھیر کے آتے ہیں، کیا سنیں آج میرے سامنے آ جائے صاحب ہم نظر و نیاز کے قائل نہیں ہیں، ہم کیا خاک قائل ہو گئے جب تمہارے باپ کی نظر قبول نہ ہوئی، تمہاری نظر کیا قبول ہے؟ صلوات اور محمد وآلہ۔ کیا کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نظر بھی قبول نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایک ناقہ آپ ہم سے خرید لیجئے۔ تو پھر رسول اللہ نے ناقہ ان سے خریدا، اور کتاب میں لکھا ہے کہ دگنی قیمت دے کے خریدا، یعنی سستے میں نہیں خریدا بلکہ دگنی قیمت دے کے خریدا تاکہ ان کا کوئی احسان نہ رہے۔ کیا سمجھا؟ دگنی قیمت دے کے خریدا تاکہ ان کا کوئی احسان نہ رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دگنی قیمت دے کے رسول ناقہ خرید لیا۔ اس کے بعد آگے بڑے غار ثور میں پہنچے۔ اب جس چیز کو بس سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے بس وہی میں آپ کے سامنے اس وقت کی مجلس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہا صاحب غار میں پہنچے، اور جب غار میں پہنچے رسول اللہ بھی اور یہ بھی دونوں، تو کیا ہوا ان کا کبوتر نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا تن دیا۔ میں کہوں گا پروردگار ایسا صحابی رسول کے ساتھ ہے، اب کبوتر کی کیا ضرورت، اب مکڑی کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہوتے ہوئے غور فرما رہے ہیں اللہ نے مکڑی سے کہا کہ جا کے جالا تن دو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو مکڑی پر زیادہ یقین ہے، کبوتر پر زیادہ اعتبار ہے۔ کبوتر نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا۔ اب جب کفار مشرکین یہاں تک آئے تو کیا ہوا کہ انہوں نے اندر رونا شروع کر دیا۔ اب جب یہ رونے لگے تو رسول اللہ نے کہا ولا تخف ولا تحزن، رو نہیں، پریشان نہ ہو۔ اب ان چیزوں کو بہت زیادہ گھما پھرا کے بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب رسول اللہ نے ان کو تسکین دی اور رسول اللہ نے انہیں سمجھایا، اور یہ وہ ساری باتیں بیان ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے صاحب قرآن پڑھیے۔ دیکھیں میں میت پہ گفتگو کر رہا تھا، انہوں نے کہا قرآن پڑھیے، کہ پھر رسول اللہ نے کہا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کا جواب جو اکثر علماء و ذاکرین دیتے ہیں وہ جناب یوسف کے واقعے سے دیتے ہیں اور دیگر واقعوں سے دیتے ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ایک بالکل نیا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو آپ محسوس ضرور کریں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ
معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں کہا دیکھیں رسول نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے. میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ کہتے تو ہیں کہ رسول نے کہا کہ ان اللہ معنا, یعنی اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے, مگر کسی مسلمان کو یقین نہیں ہے رسول کے کہنے پر. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. کسی مسلمان کو یقین نہیں ہے, اس لیے کہ اگر یقین ہوتا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے تو ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صلوات اور محمد بار بار ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہتے. لیکن عزیزوں یہ جو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا, اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں. کتاب کا نام ہے ازالۃ الخفا, اس میں شاہ ولی اللہ تحریر کرتے ہیں کہ شیعہ, ہو سکتا ہے عزیزوں یہ آخری بات ہو اور اس کے بعد ربط مصائب ہوں, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں چاہتا ہوں کہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جائیں تو اپنے ساتھ یہ چیز لے کے جائیں جو میں ان کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. بڑی اہم بات کہ ان اللہ معنا, لوگ کہتے ہیں صاحب ان اللہ معنا میں رسول کے ساتھ یہ شریک ہے, معنا میں رسول کے ساتھ یہ شریک ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, عجیب و غریب معاملہ ہے. اما جو ابناءنا میں شریک نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, جو انفسنا میں شریک نہیں ہے, آپ غور کر رہے ہیں, جس کی بیٹی نساءنا میں شریک نہیں ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ صلوات محمد معنا میں شریک, صلوات اور محمد غور نہیں کیا. تو ابناءنا میں شریک نہیں, نساءنا میں ان کی بیٹی شریک نہیں, انفسنا میں شریک نہیں, معنا میں شریک ہے. غور کیا آپ نے, معنا میں شریک ہے. اب سنیے عزیزوں, ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ نے کیا تحریر کیا, انہوں نے لکھا کہ یہ شیعہ بے وجہ خلیفہ اول پر طنز کرتے ہیں کہ یہ رونے لگے. کوئی کہتا ہے ان کے سانپ نے کاٹ لیا, اور کوئی کہتا ہے بچھو نے کاٹ لیا, اس لیے یہ رونے لگے. سمجھ رہے ہیں, اس لیے یہ رونے لگے, اس لیے گریا کرنے لگے. میں کہا صاحب سانپ اور بچھو کا مسئلہ نہیں تھا, پھر کیا مسئلہ تھا؟ میں کہا جب یہ رونے لگے تو رسول اللہ نے کہا کہ رو نہیں, ڈرو نہیں, اور پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو. دیکھیں سنیے قبلہ, اس سے بہتر کوئی چیز اس وقت میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو, تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مولا علی وہاں تنہا ہے, بستر پر سو رہے ہیں, مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے کہ کہیں مشرکین انہیں قتل نہ کر دے. ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ تحریر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے علی کی فکر ہو رہی ہے تو رسول نے کہا کہ تم فکر نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک صلوات اور محمد پریشان نہ, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب آپ بتائیں کہ اس معنی میں یہ شریک ہے یا مولا علی شریک ہے؟ صلوات اور محمد. اور آپ دیکھیے عزیزوں کیا کیا فضائل بیان کیے جاتے ہیں, کیا کیا کمالات بیان کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب یہ ایمان لانے میں اول تھے اور یہ تھا وہ تھا. انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, اور آج صرف اتنا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ان کی فضیلت اور بیان کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ فضیلت سنی کہ آپ کو لطف آ جائے, اور فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنگ احد میں جو لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان میں سب سے پہلے رسول کے پاس یہی واپس آئے. ایک صلوات محمد, ایک بابا صلوات محمد. میرے خیال میں آپ نے غور نہیں فرمایا کہ فضیلت بھی کیا بیان کی جاتی ہے. اب کتنے دن بعد واپس آئے, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, نہ ہم اس کے اوپر کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب سب سے پہلے یہی واپس آئے. یعنی فرار جو انہوں نے کیا اس کی سب گواہی دیتے ہیں اور سب اس کے قائل ہیں کہ انہوں نے فرار کیا. لیکن اب اس میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی. میں کہا صاحب فرار تو کیا. کسی نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا خلیفہ ثالث کے سلسلے میں, کہا کہ ان کے اور علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ علی کے بارے میں میرا کیا خیال ہے, وہ تو اہل بیت ہیں. دیکھیے عزیزوں ایک بات سمجھ میں آئی کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی یہاں پر ایک بات کہہ دی سچ. انہوں نے کہا وہ تو اہل بیت ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صحابیوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے بارے میں گفتگو کریں. تو ان کے بارے میں میرا کیا خیال, وہ تو اہل بیت ہے. اور اس کے بعد کہا کہ جو تم خلیفہ ثالث کے بارے میں سوال کر رہے ہو, تو ایک غلطی ان سے جنگ احد میں ہوئی, بہت بڑی غلطی, لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا. اور ایک غلطی انہوں نے تمہاری کی تو تم نے انہیں قتل کر دیا. آپ غور کر رہے ہیں, دیکھیں یہ معاف کر دیا, اس کے وہ بھی بڑا زور دیا جاتا ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کو پیش کیا جاتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کو پیش کیا جاتا ہے. اس آیت میں کیا ہے, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, کہ اللہ نے درگزر کی, معاف کر دیا ان کو. ان اللہ غفور حلیم, اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. میں کہا صاحب اللہ نے درگزر کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا, ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ خدا بند عالم درجات عالی کرے, ہمارے علماء نے اس کا بہت زبردست جواب دیا ہے. تبرک کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اس جواب کو. انہوں نے کہا بے شک اللہ نے کہا کہ ہم نے درگزر کر دیا, یہ بھاگ گئے تھے, ہم نے درگزر کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا, درگزر کر دیا, اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. ہمارے علماء نے جواب دیا کہ اللہ نے جو درگزر کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم رسول کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. خطا تو تم نے بہت بڑی کی تھی, غلطی تو تم نے بہت بڑی کی تھی, اس لیے کہ اس سے پہلے اگر کسی اور امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ہم نے اس پر فوراً عذاب نازل کیا, یا تو اسے مار ڈالا, یا ہم نے اسے سور بنا دیا, یا ہم نے اسے بندر بنا دیا. کیا سننا ہے آپ, ہم نے اس کو مسخ کر دیا. اب اللہ کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں چھوڑ دیا. کیا سننا ہے آپ, خدا کے توجہ فرمائے, نہیں غور فرما رہے ہیں, ہم نے تمہیں دنیا میں چھوڑ دیا, ہم نے تمہیں یہاں بندر یا سور یا کچھ اور نہیں بنایا, ہم نے تمہیں مسخ نہیں کیا. علماء نے قیامت کا جواب دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے بعد میں یہ نہیں کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اس لیے کہ رحیم وہ ہوتا ہے جو آخرت میں معاف کرے. یہاں کہا گیا کہ اللہ غفور الحلیم ہے. غفور الحلیم ہے. بھائی صلوات اور پڑھے بر محمد میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاشا پڑھا تھا, تو میں نے یہی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رحمان اور رحیم کا فرق کیا ہے. میں کہا رحمان وہ ہے جو دنیا میں رحمت نازل کرے, اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت آخرت میں نازل ہو. تو آخرت کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا, بلکہ کہا گیا غفور الحلیم. سمجھ رہے ہیں, جہاں جہاں آخرت کا بھی مسئلہ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. وہ غفور بھی ہے, یعنی یہاں بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا, اور رحیم بھی ہے, وہاں بھی تمہیں معاف کر دے گا. لیکن یہاں پر اللہ نے حلیم کہا. حلیم کا مطلب کیا ہوا کہ وہ برداشت کرنے والا ہے. ایک صلوات محمد وآل محمد, ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد. بس عزیزوں, میں نے مجلس کو تمام کیا. امام رشید کا دربار سجا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور بھرے ہوئے دربار میں امام رشید نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ پسر ابی قحافہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا خیال ظاہر کرنے سے پہلے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جو تیرے درباری ہیں تو ان کو حکم دے کہ میرے ہر جملے کو یہ غور سے سنیں, اور اگر وہ سچ ہو تو اس کی تصدیق کریں, اور اگر غلط ہو تو مجھے ٹوک دیں. اس نے درباریوں کو حکم دیا. امام نے اپنی تقریر شروع فرمائی. امام نے فرمایا کہ میری ایک جدہ تھی جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے عزیزوں, میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ میری جدہ تھی. لوگوں نے کہا بے شک. کہ وہ طاہرہ تھی. لوگوں نے کہا بے شک. آپ کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے, آپ تو دل سے کہہ رہے ہیں. اب وہاں ہر طرح کے لوگ تھے, لیکن جیسے غدیر میں بخن بخن کر رہے تھے, سمجھ رہے ہیں, ویسے وہاں بھی بہت سے بے شک کر رہے تھے. میں نے کہا وہ طاہرہ تھی. سب نے کہا بے شک. کہا وہ طیبہ تھی. سب نے کہا بے شک. کہا وہ معصومہ تھی. سب نے کہا بے شک. غور فرمانا, سب نے کہا بے شک. امام نے فرمایا کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا تھی. سب نے کہا بے شک. کہا ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی تھی. سب نے کہا بے شک.
امام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میری وہ جدہ جو طاہرہ تھیں، جو طیبہ تھیں، جو معصومہ تھیں، جن کی رضا اللہ کی رضا تھی، وہ پسر ابی قحافہ سے زندگی بھر ناراض نہیں۔ سارا فیصلہ ہوگا، آپ نے کچھ غور فرمایا، سارا فیصلہ یہیں کے اوپر ہوگا۔ فرمایا کہ میری جدہ اس شخص سے ناراض ہوئی، جواب سلام نہ دیا بی بی نے۔ تو بلا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا بھرے ہوئے دربار میں اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ عزیزوں، میرے دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں میری بات کو محسوس کریں گے کہ یہ تو مقصرین کے کثرت سے منبر پہ آنے کی وجہ سے کچھ ماحول ایسا ہو گیا کہ گریے کے لیے مصائب کی بہت سی روایتیں پڑھنا پڑتی ہیں۔ آپ یقین مانیں عزیزوں، بڑی اہم بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں مصائب سنے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ عزیزوں؟ یہاں تو مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہے، بس اتنا ہی کافی، یہی رونے کے لیے کہ بی بی نے اپنے سر پہ چادر ڈالی، کنیزیں ساتھ ہیں، بی بی مسجد کی طرف چلی۔ عزیزوں، ہم کوئی نئی مصائب نہیں پڑھتے، نئے مصائب نہیں پڑھتے، وہی جو آپ سنتے رہتے ہیں وہی ہم لوگ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بی بی مسجد کی طرف چلی، آپ سنتے ہیں تو روتے ہیں، کیوں؟ یہی تو بیان کیا میں نے نا کہ چادر اوڑھ کے چلی، کنیزوں کے جھرمٹ پہ چلی، لیکن آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ جب بی بی مسجد میں آئیں اور ایک ستون خاص کے قریب آئیں تو مبلغ اعظم بیان کرتے تھے کہ بی بی کو گریہ طاری ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، بی بی ابھی تو آپ نے اپنا مقدمہ دائر بھی نہیں کیا، اے بی بی ابھی تو آپ کو آپ کا حق دینے سے انکار بھی نہیں کیا گیا، اے بی بی آپ رو رہی ہیں؟ تو فرمایا میں اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں کہ ابھی میرا مقدمہ خارج ہو گیا یا مجھے پدک دینے سے انکار کیا گیا، یا پھر کس بات پر رو رہی ہوں؟ کہ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ زمانہ کتنا بدل گیا۔ جب میں اپنے بابا کی زندگی میں اس مسجد میں آتی تھی اور اس ستون خاص کے قریب آتی تھی تو میرا بابا ممبر سے نیچے آ جاتا تھا کہ میری پہرہ جگر آ رہی ہے، میرے دل کا ٹکڑا آ رہا ہے، اور آج کوئی میرے احترام میں کھڑا اے بی بی دربار میں کسی نے آپ کا احترام نہ کیا، اے بی بی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے بی بی ذرا خبر لیجئے، شام کا دربار جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے وہاں زینب عزیزوں شام کا بھرا ہوا دربار تھا۔ آپ نوحے میں سنتے ہیں کہ صدا کرسی نشین پیش زینب حضرت کہ میں شامل نہیں نہ۔ عزیزوں کیا عالم تھا کہ 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا جہاں بی بی زینب کو پیش کیا گیا تھا۔ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں انہوں نے جا کے دیکھا ہوگا کہ 700 کرسی نشین نہیں عزیزوں، اس دربار میں اگر 7000 کرسیاں ڈالی جائیں تب بھی اس دربار میں جگہ باقی رہ جائے، لیکن یہ 700 کرسی نشین آپ مطلب سمجھے، کرسیوں پر عوام نہیں بیٹھتے تھے، خواص بیٹھتے تھے، یعنی 700 کرسیاں تو وہ تھیں جن پر وزراء بیٹھے ہوئے تھے، جن پر شہر کے امیر افراد آگے بیٹھے تھے، جن پر مختلف ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ نہ معلوم کتنے تماشبین موجود تھے، نہ معلوم کتنے سیکورٹی کے اہلکار موجود تھے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے اسے پشت یزید حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے۔ عزیزوں ایسے عالم میں قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ عزیزوں یہی وہ موقع تھا کہ جہاں جب یزید نے کہا کہ میں علی و فاطمہ کی بیٹی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو جناب فضہ سامنے آگے کھڑی ہو گئی، تیری کیا مجال کہ تو میری شہزادی سے گفتگو کرے؟ اس کنیز کو سامنے سے ہٹایا جائے۔ شمر ملون تازیانہ لے کے بڑھا جناب فضہ کی طرف۔ جناب فضہ نے
ایک مرتبہ بےکسی کی حالت میں پس پشت یزید دیکھا 700 حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں. آواز دی وائے ہو تمہاری غیرت کے اوپر کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت پر ایک غیر شخص تازیانہ اٹھا رہا ہے, تم خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہو. بس یہ سننا تھا کہ وہ تلواریں لے کے سامنے آ گئے. اے یزید شمر کو روک لے, اگر ایک تازیانہ اس کنیز کی پشت پر لگ گیا تو ابھی ابھی ہم خون کے دریا بہا دیں گے. یزید نے حکم دیا شمر ٹھہر جا, جس کے قبیلے والے موجود ہوتے ہیں اس کی پشت پر تازیانے نہیں لگائے جاتے. ابھی وہ شمر ٹھہر گیا, لیکن بی بی نے آگے بڑھ کے اماں پتا کے گلے میں باہیں ڈالی. اے اماں پتا, آپ کو تازیانے سے بچانے کے لیے آپ کے قبیلے کے لوگ آ گئے. پھر نجف کی طرف دیکھا, اے بابا, مدینے کی طرف دیکھا, اے نانا رسول خدا, اور بنتا کو بچانے حبشی آ گئے. لیکن آپ کی بیٹی زینب کربلا سے یہاں تک برابر تازیانے گھاتی ہوئی آئی. ارے زینب کی پوری تازیانوں سے زخمی آئے, کوئی زینب کو بچانے.